یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ غالب رحمت والے کا اتارا ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو وہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، پس خوشخبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضحہ یعنی لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ
يكذبون اور ان سے بستی والوں کا حال مثال کے طور پر بیان کر، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، اور جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی، پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح انسان ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم بس جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذمے کھلم کھلا پہنچا دینا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں منحوس سمجھا ہے، اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور تمہیں ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو اسے نحوست سمجھتے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں گا؟ کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے۔ إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده
شک میں سری گمراہی میں ہوں۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس میری بات سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے نہ اتاری اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ اے افسوس بندوں پر، ان کے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا جس سے انہوں نے ہنسی نہ کی ہو۔ کیا یہ نہیں دیکھ چکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے، اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہیں۔ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ اور ان کے لیے خشک زمین میں ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے اجناس نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجوریں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو گناگوں یعنی جوڑوں کی شکل میں بنایا، اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے رات میں ایک نشانی ہے
کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں، پھر ناگہاں وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست خبردار اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے۔ اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بڑی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی طرح کی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبوڑ دیتے، پھر نہ ان کا کوئی فریاد درس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے۔ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعطيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ مگر یہ ہماری مہربانی ہے اور انہیں ایک مدت تک فائدہ دینا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی ایسی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رزق میں سے کچھ خرچ کیا کرو تو کافر مسلمان سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود اسے کھلا سکتا، تم تو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا
کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا کہ تم سچے ہو۔ وہ صرف ایک چیز کا ہی انتظار کر رہے ہیں، وہ انہیں آ لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پس نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھایا۔ یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون۔ وہ تو صرف ایک ہی زور کی آواز ہوگی، پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پھر اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو کیا کرتے تھے۔ بے شک بہشتی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں میوہ ہوگا اور انہیں ملے گا جو وہ مانگیں گے۔ پروردگار نہایت رحم والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا، کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے؟ اور البتہ اس نے تم میں سے بہت لوگوں کو گمراہ کیا تھا، کیا پس تم نہیں سمجھتے تھے؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. یہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں پس وہ راستے کی طرف دوڑیں پھر وہ کیوں کر دیکھ سکیں. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں ان جگہوں پر مسخ کر دیں پس وہ نہ آگے چل سکے اور نہ ہی واپس لوٹ سکے. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں بناوٹ میں اسے الٹا گٹاتے چلے جاتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے مناسب ہی تھا. یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہیں اسے ڈرائے اور کافروں پر الزام ثابت ہو جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چارپائے بنائے جن کے وہ مالک ہیں اور انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے. پھر ان میں سے کسی پر چڑھتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں اور بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں. پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ اور اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق یعنی مخالف ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے. پھر آپ ان کی بات سے غمزدہ نہ ہوں. بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے منی کے ایک قطرے سے بنایا ہے پھر وہ کھلم کھلا دشمن بن کر جگڑنے لگا.
اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا، کہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے، اور جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی کہ تم جڑ پٹ اس سے آگ سلگا لیتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور بنائے؟ کیوں نہیں، وہ بہت کچھ بنانے والا ماہر ہے۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔